اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین واجب الاحترام، آپ سب کے حضور ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں ماہ شعبان کی ان عظیم مناسبتوں کی آمد پر، اور دل کی گہرائی سے ہدیہ سلام بھی عرض کر رہا ہوں۔ اور جن حالات سے پوری دنیا اور پاکستان اور مسلمان دوچار ہیں آپ کے سامنے ہیں، ان حالات کی وجہ سے ہم قریب سے حاضر ہو کر اس پروگرام کو جاری نہ رکھ سکے، لیکن چونکہ اللہ نے متبادل انتظام کا طریقہ بتایا ہے اور ہم ہدایت ٹی وی کے توسط سے آپ کے حضور حاضر ہیں، انشاءاللہ پہلے سے زیادہ آمادہ خدمت ہو کر حاضر رہیں گے۔ موضوع تھا ہمارا، مین جو بڑا موضوع تھا وہ مہدویت کے بارے میں، اور اس میں سے ایک موضوع کا ہم نے جو انتخاب کیا ہوا تھا گلستان قرآن میں بہار انتظار، اسی کو جاری و ساری رکھتے ہوئے اور مزید موجودہ حالات اور کرونا وائرس کی ان وبا کی اور پریشانیوں کی وجہ سے تھوڑا سا حالات حاضرہ کے مطابق چلتے ہوئے امام علیہ السلام کی وجود اقدس کی برکات کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، اور زیادہ تر اسی موضوع کے اوپر زیادہ توجہ دیں گے کہ حالات حاضرہ میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے منتظرین امام علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کے لیے اور مزید احساس ذمہ داری کے لیے۔ بہت ساری روایات میں جو ہمارے دوست احباب حاضر ہیں، یعنی ان کے اذہان عالیہ میں یہ ہے عرض ہو چکا ہے کہ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ جس موضوع کے بارے میں مختلف سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان میں سے یہی عظیم الشان موضوع ہے امام علیہ السلام کے بارے میں۔ من جملہ ان میں سے ایک موضوع کے امام کے موجود ہونے کے فوائد کیا کیا ہیں، تو آج ہم اس موضوع کے اوپر اپنی گفتگو کو فوکس کریں گے انشاءاللہ کہ برکات وجود اقدس حجت خدا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، قرآن اور احادیث اور ادعیہ معصومین علیہ السلام اور مناجات کی روشنی میں۔ سب سے پہلی برکت جو رب ذوالجلال نے اپنی رحمت سے اس وجود نازنین کے صدقے نو انسانی کے اوپر نازل کی ہیں، ان میں سے ایک واسطہ یہ فیض ہونا ہے کہ ایک شعر میں عرض ہوا ہے کہ انہی کے فیض سے ہم کو میسر آب و دانہ ہے، انہی کے فیض سے ہم کو میسر آب و دانہ ہے، وہی منکر ہے اس کا جو منافق یا دیوانہ ہے۔ اور موجودہ حالات کرونا وائرس کی پریشانی اور ہمارے اس موضوع سے مربوط بھی اہل ذوق کے حضور یہ چند مصرے بھی پیش کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ غربت سے مرو گے نہ کرونے سے مرو گے، غربت سے مرو گے نہ کورونے سے مرو گے، تم خوف الہی میں نہ رونے سے مرو گے، تم خوف الہی میں نہ رونے سے مرو گے، ہے یوسف زہرا سے اگر عشق حقیقی، ہے یوسف زہرا سے اگر عشق حقیقی، اس یار کے پہلو میں نہ ہونے سے مرو گے۔ اصل میں موت وہی ہے جو امام کے حضور نہ ہو۔ یہ جو وباؤں کی موت ہے، بیماریوں کی موت ہے، یہ حوادث کی جو موت ہے، یہ کوئی موت نہیں ہے۔ حقیقی موت وہ ہے کہ سرچشمہ آب حیات سے، فیض الہی سے انسان خود کو اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے دور رکھے۔ یہ موت ہے کہ ہماری تمام کوشش یہ ہے کہ عقلاً، ایماناً، اخلاقاً ہر لحاظ سے خود کو تیار اور آمادہ کریں کہ رب ذوالجلال ہمیں جاہلیت کی موت نہ مارے بلکہ معرفت کی موت عطا فرمائے۔ ان مولا کے وجود اقدس کے فوائد میں سے ایک واسطہ یہ فیض ہونا ہے
واسطہ فیض ہونے کے بارے میں کہ اس پوری کائنات انہی کے فیض سے بکم خلقت السماوات والارض، اور کہیں پہ لاجلکم ہے اور کہیں بکم ہے کہ تمہارے خاطر یہ پیدا کیا گیا ہے، اور زیارت جامعہ میں بکم تمہارے توسط سے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ کائنات اسباب و مسببات کی دنیا ہے۔ رب ذوالجلال نے اپنے ان عظیم الشان انوار قدسیہ کے توسط سے اس کائنات کو وجود میں لایا، اور ہمارے اوپر ان کا حق عظیم ہے کہ انہی کے فیض سے رب ذوالجلال نے اس کائنات کو اور ان نوع انسانی کو اور انسانیت کی ہدایت کو روئے زمین پر، ہدایت کی نعمت کو روئے زمین پر نازل فرمایا۔ اس کے عظیم الشان نعمت ہونے کے لیے نہ فقط مفسرین شیعہ بلکہ بڑے بڑے مفسرین اور محققین اہل سنت نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے۔ من جملہ ان میں سے فخر الدین رازی ہیں، اور من جملہ ان میں سے آلوسی ہیں جو روح المعانی کے مفسر ہیں۔ یہ بات مان لیتے ہیں کہ اس کائنات میں کسی حجت خدا کا جو معصوم بھی ہو، موجود بھی ہو، حاضر ہونا ضروری ہے، اس وقت تک جاری و ساری رہنا اس حقیقت کا ضروری ہے جب تک روئے زمین پر اللہ کا دین باقی ہے، روئے زمین پر انسان بستے ہیں، جب تک اللہ کی کتاب باقی ہے، جب تک نو انسانیت سے خطاب الہی باقی ہے، تب تک ہونا ضروری ہے۔ آگے جا کے وہ کون ہونا چاہیے وہاں، یا ان کی اناد کہیے، یا شیعہ دشمنی کہیے، یا یعنی معلومات کی کمی کہیے کہ وہ مصداق کون ہونا چاہیے، اس میں ان سے غلطیاں ہو چکی ہیں، لیکن یعنی چونکہ ہمارا موضوع وہ نہیں ہے۔ اصل کلی میں یہ معنی ہے۔ آلوسی نے روح المعانی تفسیر میں یہاں تک کہا ہے کہ وجود حجت خدا اس کائنات کے لیے جان کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ کائنات کے اندر وہ جان ہے، وہ روح ہے، اگر وہ نہ ہو تو یہ کائنات پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ائمہ معصومین علیہم السلام فرماتے ہیں کہ بین طلوعین، طلوع فجر اور طلوع خورشید کے درمیان سویا نہ کریں۔ فجر کے اذان سے لے کر سورج نکلنے کے درمیان تک آپ نہ سویا کریں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں اچھا نہیں سمجھتا ہوں میں اپنے چاہنے والوں کے لیے کہ اس وقت وہ سویا کریں، اس لیے کہ جملہ سنیے گا کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت، یہ وہ وقت ہے جس میں روزی تقسیم فرماتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے۔ اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ یعنی رازق حقیقی اللہ کی ذات ہے، اما دنیا میں جتنے بھی فیوضات الہی ہیں سب کے لیے واسطہ چاہیے۔ بارش برسانے کے لیے بھی واسطہ چاہیے، روزی کے لیے واسطہ ہے، حیات کو برقرار رکھنے کے لیے، حیات کو واپس لے جانے کے لیے، ہر چیز کے اندر فرشتوں کو رب ذوالجلال نے واسطہ قرار دیا ہے۔ تو یہ یعنی فرشتوں سے بھی بالا تر ہستیوں کو واسطہ فیض اقدس قرار دیا ہے نو انسانی کے لیے۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن بات سمجھنے کی ہے کہ اس سے کوئی یہ خیال نہ کرے کہ مثلا ائمہ معصومین بھی رازق ہیں، یہ نا سنجیدگی ہوگی، نادانی ہوگی۔ اس لیے خود معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ روزی تقسیم فرماتا ہے لیکن ہمارے توسط سے۔ لیکن یہاں بات سمجھنے کی ہے، یہ جو جوڑ لگا ہے یہاں، یہ بہت مشکل جگہ ہے کہ وہ واسطہ کیسے ہوتا ہے۔ ہمیں کیسے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ روزی یعنی ائمہ معصومین کے توسط سے کیسے، یعنی آیا زمین سے اگانا مراد ہے واسطہ آل محمد سے، یا اس میں پھل میں ذائقہ پیدا کرنا مراد ہے، یا حلال روزی میسر آنا مراد ہے۔ بہت ہی مفصل اور گہرا اور علمی جگہ ہے یہ، اگرچہ حدیث کو ہم نے عرض کیا اور دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے ہم آگے نکل گئے۔ حالت پردے غیب میں ہوتے ہوئے بھی رب ذوالجلال نے انہیں فیض الہی کا مظہر بنایا ہے، اور اس کی مثال پیغمبر اسلام علیہ السلام، ائمہ معصومین، خود امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی زبان مبارک سے یہ حدیث واضح ہے کہ یعنی غیب کے پردے میں ہوتے ہوئے بھی ان سے کیسے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وہ فرما رہے تھے کہ وہ فرماتے ہیں تمام معصومین کہ جس طرح پردے کے پیچھے سے سورج کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ سورج یعنی بادلوں کے پیچھے غائب ہے، اس کے باوجود بھی کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ اب اس کے اندر لاتعداد علمی مباحث موجود ہیں۔
میں پہلے ایک دفعہ عرض کر چکا تھا کہ مثلا 200 میں سے ایک حصہ سورج کی روشنی میں سے ایک حصہ روئے زمین پر روشنی پڑتی ہے۔ اب کیا وہ کائنات کے کہکشاں ہیں، وہ عالم بالا ہے، عالم فلکیات ہے جس پر سورج کی روشنی پڑ جاتی ہے، اور سورج کی مثال امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دی گئی ہے۔ تو جس طرح سورج ہر صورت میں نو انسانی کو، فصل اگانے میں سورج کی روشنی، نفس لینے میں سورج کی روشنی، فصل پکانے میں سورج کی روشنی، انسان کی زندگی کے بقا میں، انرجی دینے میں، بجلی پیدا کرنے میں، اور غبار کی صورت میں سمندروں کو غبار میں تبدیل کرنے میں، اسے اوپر اٹھانے میں، اس کے اندر بادل میں یعنی ذائقہ پانی کا ذائقہ پیدا کرنے میں، اور گلیشیر کو پگھلانے میں، دریائیں بنانے میں، ہر چیز میں رب ذوالجلال نے برکتیں عطا کی ہیں کہ اگر کہیں پر یعنی سورج وہ نظر نہیں بھی آ جائے، رب ذوالجلال نے اسے اپنے برکتوں کا وسیلہ اور ذخیرہ اور خزانہ قرار دیا ہے۔ لہٰذا اس بات پر ہمیں توجہ بھی دینی چاہیے اور شکر ذوالجلال بھی بجا لانا چاہیے۔ دوسرا فائدہ ہدایت کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی انہی ہستیوں کو واسطہ قرار دیا ہے، نہ فقط وجود تکوینی کے لیے نو انسان کا، بلکہ وجود تشریعی انسان بھی انہی کے برکت سے ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات ایسی ہیں جہاں امامت کا تذکرہ آیا ہے، وہاں ہدایت کا تذکرہ بھی آیا ہے۔ امامت ہدایت سے جدا نہیں ہے اور ہدایت امامت سے جدا نہیں ہے، اور کائنات کی عظیم الشان ہستی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جو ہادی برحق تھے ملحدین کے مقابلے میں، اور پرچم توحید کو آسمان پر اٹھانے میں ابراہیم خلیل جیسے کوئی نبی اس زمانے کے نہیں گزرے ہیں، جب بھی دعا فرماتے تھے، جب بھی کوئی اللہ کی عطا ان کے اوپر آتی تھی، فوراً ہاتھ اٹھا کے دعا فرماتے تھے، پروردگار ومن ذریتی۔ جہاں پر بھی امامت کا اعلان ہوا ومن ذریتی، ہدایت کا اعلان ومن ذریتی، خانہ کعبہ کو تعمیر کر کے فرمایا ومن ذریتی۔ اتنی یعنی ابراہیم خلیل علیہ السلام کی سوچ اپنے ذریہ کے بارے میں تھی، اس حقیقت کو رب ذوالجلال نے محمد و آل محمد علیہ السلام کے توسط سے اس روئے زمین پر ایک یعنی حقیقت تمنائے امامت جو ابراہیم خلیل کی تھی، وہ بھی آل محمد کی صورت میں اللہ نے روئے زمین پر لوگوں میں روشناس کرایا ہے، اور دوسری تمنا حضرت ابراہیم کی نو انسانی کی ہدایت کی جو تمنا تھی، وہ بھی آل محمد علیہ السلام کے توسط سے، جیسا کہ خطاب ہوا ابراہیم خلیل سے اور اسماعیل علیہ السلام سے، وَطَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، میرے گھر کو تم دونوں مل کے پاک کریں۔ تو اس وقت گھر ابھی بنا تھا، ابھی بت خانہ نہیں بنا تھا، ابھی عبادت خانہ تھا، لیکن خطاب ابراہیم اور اسماعیل سے ہوا، اور اس پر عمل بعد میں تقریباً عرض کروں آپ کی خدمت میں کوئی 3000 سال بعد پیغمبر اسلام اور ابراہیم خلیل کے درمیان اس طاہرہ بیتی کی حقیقت کو دو معصومین سے خطاب تھا، بعد میں دو معصومین نے پیغمبر اسلام اور امیر المومنین علیہ السلام نے اس پر عمل کیا کہ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر کے سجدگاہ مسجد اور اہل عبادت کے لیے عبادت کی جگہ بنا دی۔ اس پر ہم نے شعر میں عرض کیا ہے کہ بتوں کا یعنی خدا نے بیچ دیا ہے خلیل ثانی کو، خدا نے بیچ دیا ہے خلیل ثانی کو، بتوں کا ہو گیا خانہ خراب کعبے میں۔ تو ابراہیم خلیل علیہ السلام کی تمنا اس وقت روئے زمین پر رب ذوالجلال پوری کرائے گا کہ جب نسل اسماعیل سے یوسف زہرا کے وجود نازنین کو پردے سے ظاہر فرمائے گا، اور نسل حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ پردے سے ظاہر ہوں گے اور آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، ادھر سے نسل ابراہیم یعنی اسحاق اور ادھر سے نسل اسماعیل دونوں روئے زمین پر جمع ہوں گے، دوبارہ ملت ابراہیمی امامت ابراہیمی کی صورت میں رب ذوالجلال ہدایت الہیہ کے لیے اس روئے زمین کو تیار کر کے ان دو ہستیوں کے ذریعے دوبارہ امامت اور ہدایت اس کائنات میں رب ذوالجلال نو انسانی کے نصیب میں عطا فرمائے گا۔ ہم منتظر ہیں اس دن کے لیے کہ وہ دن، وہ ہدایت، وہ روشنی، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا،
جو وعدہ الہی ہے، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کا جو وعدہ ہے پروردگار عالم روئے زمین پر اسے پورا ہوتے ہوئے ہمیں دکھا دے۔ اور یہ وعدہ، اور یہ اسی طرف یہ دنیا جا رہی ہے۔ ابھی کل آپ نے دیکھا کہ امریکن صدر یہی کہہ رہا ہے کہ آپ یہ جو ماسک پہنتے ہیں، کیوں اس کی ضرورت ہے، اس کا پہنا کریں، نقاب چہرے پہ ڈالا کریں۔ جو اسلامی حجاب کی جس کی پابندیاں لگانے پر ان کی زندگی گزر گئی تھی، اسی کی طرف آ رہے ہیں۔ اور اہل توحید کے ساتھ لڑتے ہوئے جن کی زندگی گزر گئی تھی، جن کی دولتیں ختم ہوئی، جن کی سیاسی پالیسیاں بنتی تھی، اٹلی کے شہر میلان کے سب سے بڑے اس میدان میں آ کر سارے کے سارے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ حرم ابراہیمی کو یہودیوں نے ابھی کھولا ہے، اور وہ یہ دن نزدیک آ رہا ہے کہ یہ نوع انسانی بیدار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں، اور جب بیدار و ہوشیار ہوں گے یقیناً یہ غلامیاں، یہ زنجیریں، یہ ساری کٹ جائیں گی۔ نوع انسانی ایک حیات نو کے طرف جا رہا ہوگا۔ حیات حقیقی وہ ہے جو حجت خدا کے حضور میں ہو۔ یہ موت ہے جس وقت ہم ابھی جی رہے ہیں۔ کسی شاعر نے جو فرمایا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلیں۔ اور تیسرا فائدہ، میں فوائد پہلے گن کے بتاؤں۔ واسطہ یہ فیض ہونا پہلا فائدہ ہے۔ ہدایت تکوینی و تشریعی 3 فائدے ہو گئے۔ امید جہان، نومیدوں کو نومیدی کی دلدل سے نکال کر امید کی خوشبو عطا کرنا، یہ چوتھا فائدہ ہے۔ امنیت، امن امان میں رکھنا اور خوف و خطر سے دور رکھنا اپنے چاہنے والوں کو، یہ 5واں فائدہ ہے۔ اور ان کا انتظار ہمارے لیے تہذیب نفس کی دانشگاہ اور یونیورسٹی ہے، اور اس بارے میں بھی ابھی عرض کروں گا، یہ فائدہ ہے۔ حفظ تشیع پوری کائنات میں، کہ اس وقت حجت خدا نے اپنے دست مبارک سے رب ذوالجلال کی اس عطا کردہ قدرت سے ہمیں سنبھالے رکھا ہے، یہ 6واں فائدہ ہے۔ اور 7واں فائدہ، انہی کے حضور، انہی کے انتظار میں دعا، استغفار، مناجات کے ذریعے ہم اپنے پروردگار سے رابطے میں ہیں۔ یہ وہ فوائد ہیں، اور میں اپنے عزیزوں سے دستبستہ درخواست کروں گا کہ ان فوائد سے ضرور بہرہ مند ہو جائیے۔ ان میں سے ایک امید ہے۔ انسان ہمیشہ نومیدی کی زندگی گزارتا ہے۔ سب سے پہلے جس چیز نے انسان کو پیچھے دھکیلا ہے وہ نا امیدی ہے۔ کہتے ہیں کہ میدان میں ہرن کی رفتار چیتے کی رفتار سے، شیر کی رفتار سے تیز ہوا کرتی ہے، اور آپ نے ملاحظہ بھی فرمایا، لیکن آخر میں جا کے وہ پکڑا کیوں جاتا ہے؟ اس لیے کہ جب اسے پتہ چلا کہ میرے پیچھے موت آ رہی ہے اور موت نے مجھے پکڑنا ہے، اور اپنی زندگی سے نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ نا امیدی اس کے رفتار میں کمی لے کے آتی ہے۔ یہ پوری زندگی انسان ہرن کی طرح اپنے منزل کی طرف بھاگ رہا ہے، اور پیچھے سے تباہیوں، بربادیوں، طاغوتی طاقتیں اس چیتے کی طرح اس کمزور انسان کے بھاگتے ہوئے ہرن کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں۔ اور جو کمزور طبقہ، جب اس نے ہرن کی طرح بھاگتے ہوئے بھی جب پیچھے دیکھا کہ وہ طاغوتی چیتا اور بھوک اور غم و غصے سے اور غضب اور جہالت کا مجسمہ شیر جب پیچھے آ رہا ہوتا تو قدم ہلکا ہوا ہوتا ہے۔ تو انسانوں کی بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن جب انسان اس امید میں ہو کہ ایک دن آنے والا ہے، اس دن یہ ساری نومیدی کی بادلیں چھٹنے والی ہیں، ایک دن آ جائے گا جہاں امید کا سورج نکل جائے گا، یہ غموں کی تاریکیاں ڈوب جائیں گی، یہ خوشیوں کے دن ابھر آئیں گے، یہ امیدوں کی ہی حتی مطلع الفجر کا طلوع ہونے والا ہے، یہ وعدہ الہی محقق ہونے والا ہے۔ اس وقت ساری یہ امیدیں جب ختم ہو جائیں گی تو انسان یقیناً اپنی منزل تک آسانی سے پہنچ جائے گا۔ آج دیکھیے پوری دنیا میں جتنی مصیبتیں 1400 سال سے ہمیں سرخ سیاہی سے ہماری تاریخ لکھی گئی ہے، آج نہ شیعوں کو ٹکا سکتا ہے، نہ گھٹنے ہمارے ٹکا سکتا ہے کوئی، نہ ہم سے بیعت لے سکتا ہے، کہ نہ ہمیں اپنے ہدف سے پہنچنے تک کوئی پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہ امید انتظار، یہ ولایت فقیہ، یہ امامات، یہ غدیر، یہ درس عاشوراء، یہ مناجات، یہ فریاد، یہ راستہ ہمیں ایسا سنبھالا ہوا ہے کہ ہمیں خود ہوش نہیں ہے، ہمیں خود توجہ نہیں ہے کہ ان چیزوں نے ہمیں جو عزت اور آبرو دی ہے
तीसरा तहज़ीब नफ्स, क़ुल अअमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मुमिनून। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं वल मुमिनून से मुराद हम हैं, और अल्लाह ने ख़िताब फरमाया कि जो कुछ अमल करते हो अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहा है और इमाम देख रहे हैं। जब मुझे ये यकीन है कि मेरा इमाम मेरी हालात पर नाज़िर हैं, मुझे देख रहे हैं, उस वक्त मैं किस मुँह से ख़ुद को ऐसा बनाऊं कि इमाम के हुजूर जाते हुए मुझे शर्मिंदगी हो। ये झंझोड़ने वाली आयत है कि अगर इंसान को ये मालूम होता है कि मसलन कहीं पेशी होने वाली है, सवाल जवाब होने वाला है, उससे कोई पूछने वाला है, यकीनन ख़ुद को संभालेगा। कायनात की अज़ीम तरीन हस्ती, अज़ीम तरीन शख्सियत के सामने हमने हाज़िर होना है, और वो हमारे आमाल के ऊपर नाज़िर भी हैं और हालात को देख भी रहे हैं। उस वक्त यकीनन तहज़ीब नफ्स के साथ जहालत की तारीकी से दूर ख़ुद को करके हाज़िर करना, ये भी इमाम के इंतज़ार के बरक़ात में से है। उसके बाद है हिफ्ज़, यानी फ़वाइद 7वें नंबर पर हिफ्ज़ तशय्यो। अज़ीज़ान अमन, आयत यानी कुरान मजीद में अल्लाह का वादा है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो लिबास तक़वा अख्तियार कर लेता है, ज़ेब तन कर लेता है, अल्लाह उसे बंद गली में फंसने नहीं देता है, कोई ना कोई उसे रब ज़ुल जलाल राह निकाल ही देता है। और आज पूरी कायनात में इतनी मुसीबतें हमारे इर्द गिर्द, मुसीबतों ने हमें घेर रखा है कि दुआ इफ्तिताह के आखिर में जैसा आप तिलावत फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना नश्कु इलैका फ़क़द नबीना व गैबत वलीना व कसरत अददिना व कसरत अदुविना व क़िल्लत अददिना व शिद्दत फ़ितन बिना व तज़ाहुर ज़मान अलैना। ये हाल है कि नबी भी मौजूद नहीं है, इमाम भी पर्दे गैबत में है, दुश्मनों की बहुतात है, दोस्तों की क़िल्लत है, और तज़ाहुर ज़मान अलैना, यानी ज़माना हर तरफ से हमारे ऊपर यलगार किया हुआ है और फितनों ने चार तरफ से हमें घेर रखा है। उस हाल में हमने इस माशरे को, हमारी ज़िम्मेदारी, आशूरा और इंतज़ार और गदीर ने ये ज़िम्मेदारी हमारे गर्दन पर डाली हुई है कि उस सख्त तरीन हाल में भी ये दुआ हमने मांगना है कि अल्लाहुम्मा इन्ना नरग़बु इलैका फ़ी दौलतिन करीमतिन तुइज़्ज़ु बिहल इस्लाम व अहला व तुज़िल्लु बिहन निफ़ाक़ व अहला व तजअलुना फ़ीहा मिन अद्दुआत इला ताअतिक। ये ज़िम्मेदारी भी हमारी है। अज़ीज़ान अमान, बहुत गौर कीजिएगा, माहौल को देखकर फिर ज़िम्मेदारी को देखिएगा। गैबत यानी गैबत नबी, गैबत इमाम, क़िल्लत यानी अदद और कसरत दुश्मन और ज़माने का हुजूम, यलगार, इन्हीं हालात में आपने देखा कि जो कोरोना वायरस को पाकिस्तान में किसने लाया है। कोई कह रहा था चीन से आया है ये काफिर है, कोई कह रहा था सऊदी अरब से आया है ये सुन्नी है, कोई कह रहा था ईरान से आया है शिया है। तो सारा मलबा ज़ायरीन के ऊपर डाला जाता था, तशय्यो के ऊपर, ईरान के ऊपर। यही है तज़ाहुर ज़मान अलैना चार तरफ से। लेकिन अल्लाह ने यानी उसका यानी तबादुल बदला लिया और आपके सामने है। लिहाजा यानी अगर मसलन चंद चार मिसरे के अंदर इसको मुलख़्ख़स करूँ तो हम सर पे उठाए हुए इज़्ज़त का अलम हैं, सर ताब कदम महज़र अल्लाह में ख़म हैं, हम दुश्मन देरी न ये अरबाब सितम हैं, ताकत में फरावान है तादाद में कम हैं। और उसके बाद आखिरी मेरे हिसाब से जो मैंने मुतालिया किया है उस लिहाज से यानी जो आखिरी है, वरना तो फ़वाइद लातादाद फ़वाइद हैं, दुआ और इस्तिग़फ़ार है। दुआ और इस्तिग़फ़ार इतना अहम है कि हमने इस दस्तरख़ान से जो फ़ायदा उठाया है, आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि वो जो आप मुख्तलिफ़ यानी दुआओं में ख़ास कर जो दुआ आपने हिफ्ज़ किया है और इस्तिग़फ़ार के बारे में, दुआ नुदबा का कुछ हिस्सा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। वो आखिरी हिस्सा है कि क्या हमें ये दुआएं हमें दर्स देना चाहती हैं। वमनुन अलैना बिरिज़ाहु वहब लना रअफ़तहु व रहमतहु व दुआअहु व खैरहु मा ननालु बिही सअतम मिन रहमतिक व फ़ौज़न इंदक। हर लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, आपकी जान में जान आ जाए। ए परवरदिगार, हम पर एहसान कर, हम पर मिन्नत रख, अलैना बिरिज़ाहु, कि हमारे इमाम को हमसे राज़ी करके हम पर एहसान कर।
اس سے لگتا ہے کہ رضا امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک احسان عظیم رب ذوالجلال ہے۔ لیکن یہاں یہ جبر کا مسلک نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، معاشرے میں کوئی تبدیلی بھی نہ لائیں، اور معاشرے کی خدمت کے لیے خاص کر ان دنوں میں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے غریبوں کی، مسکینوں کی، محتاجین کی خدمت، یہی کہا رہے امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس میں بھی حصہ نہ لیں اور دعا کرتے رہیں کہ امام ہم سے راضی ہو، نہیں، یہ ہمیں احساس بیداری دلا رہے ہیں۔ وَهَبْ لَنَا رَافَتَهُ، اور امام کے محبت ہمیں یعنی رأفت ہمیں عطا فرما، وَرَحْمَتَهُ، رحمت امام ہمیں عطا فرما، وَدُعَاءَهُ، کہ ہمارا امام ہمارے لیے دعا فرمائیں، وَخَيْرَهُ مَا نَنَالُ بِهِ سَعَةً مِّن رَحْمَتِكَ وَفَوْزًا عِندَكَ، اور تیرے رحمت سے ہم یعنی فیضیاب ہو جائیں اور ہم کامیابی سے ہم کنار ہو جائیں، یہ دعا۔ اور اس کے علاوہ کئی اور قسم کی دعائیں جو خود دعائیں ندبہ لیجئے اور دعا مناجات لیجئے کہ ان دعاؤں کا راستہ ہمارے لیے کھل جاتا ہے، اور امام کے حاضر یعنی ان کے حضور ہمارے اعمال حاضر ہونے کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض ہوا۔ یہ چند کلمات اختصار کے ساتھ عرض ہوا ہے، اور آئندہ ہفتہ بھی انہی دنوں میں امام علیہ الصلوۃ والسلام کے یعنی میلاد باسعادت کی مناسبت سے ایک اہم گفتگو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، چونکہ نیمہ شعبان بھی آئندہ یعنی پروگرام میں ساتھ آئے گا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ خداوند کریم اپنی رحمت عظیم سے جس طرح کنعان مصر سے کنعان کی طرف خوشبو یوسف کو لا کے حضرت یعقوب کو اور ان کی بینائی کو واپس پلٹایا ہے، ہم بھی یعقوب مانند ہیں، آہو گریہ و زاری میں ہیں، اے رب ذوالجلال یوسف زہرا کا وہ کرتا بھی ہمیں نصیب فرما، ان کی خوشبو، ان کی معرفت، ان کی اطاعت ہمیں نصیب فرما، کہ یعقوب ظاہری آنکھوں سے نابینا ہو گئے تھے، دل کی آنکھیں ان کی بینا تھیں، ہماری ظاہری آنکھیں کھلی ہیں، دل کی آنکھیں نابینا ہیں ہماری، اے پروردگار خوشبو یوسف زہرا کے استشمام سے ہمارے دلوں کو، ہمارے دل کی آنکھوں کو بینا اور منور فرما، بحق محمد و آلہ الطاہرین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔